اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا انسان کامل بننا ممکن ہے؟ آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی شورۂ آفاق کتاب انسان کامل میں ایک ایسی شخصیت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جو روحانی، اخلاقی، فکری بلندیوں پر فائز ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں اس عظیم کتاب کا آڈیو بک آسان، جامع اور متاثر کن انداز میں۔ یہ ہے انسان کامل کا 11واں اور آخری حصہ۔ اس کے پچھلے 10 حصوں کے لیے آپ پلے لسٹ پناہ میں کامل انسان میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ قرآن میں سورہ نحل آیت نمبر 90 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، اس میں شک نہیں کہ خدا انصاف اور نیکی کرنے اور قرابت داروں کو کچھ دینے کا حکم کرتا ہے، وہ بدکاری، بری حرکتوں اور سرکشی کرنے سے روکتا ہے، وہ تمہیں آگاہ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ گزشتہ نشست میں کامل انسان کے بارے میں طاقت اور قوت کے نقطۂ نگاہ سے بحث کی گئی تھی۔ اس مکتب میں کمال فقط طاقت کے مساوی ہے اور نقص کمزوری کے مساوی، حتیٰ کہ اچھے اور برے کو بھی اسی پیمانے، اسی معیار سے جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ اچھے کے معنی طاقتور اور اچھائی کا مطلب توانائی، اور برے کے معنی کمزور اور برائی کا مطلب کمزوری ہے۔ عام طور پر فلسفی اپنی بحثوں کی توجیہ کمال اور نقص کی بنیاد پر، اور متکلمین حسن و قبح یعنی کہ نیکی اور بدی، حسن یعنی نیکی، قبح یعنی بدی کی بنیاد پر کرتے ہیں، جبکہ مکتب قدرت میں ان دونوں ہی کو طاقت اور کمزوری کے معیار پر جانچا گیا ہے۔ فلسفی کہتے ہیں کہ کمال اور نقص، ان کے نزدیک کمال کے معنی طاقت اور نقص کا مطلب کمزوری ہے۔ متکلمین کہتے ہیں کہ حسن و قبح یا پھر نیکی اور بدی، ان کے خیال میں نیکی کے معنی طاقت اور بدی کا مطلب کمزوری ہے۔ تاہم مکتب قدرت میں حق و باطل اور عدل و ظلم کو بھی قدرتی طور پر اسی پیمانے یعنی طاقت اور کمزوری کے پیمانے سے ناپا جاتا ہے۔ یعنی حق ایسی چیز نہیں کہ جو طاقت سے جدا ہو سکے، اور باطل ایسی چیز نہیں کہ جو کمزوری سے جدا ہو سکے۔ عدل اور ظلم کی بھی یہی صورت ہے، یعنی عدل کے معنی طاقت اور ظلم کا مطلب ہے کمزوری۔ لہٰذا اگر دو شخص آپس میں لڑ پڑیں اور ان میں ایک دوسرے سے زیادہ طاقتور ہو، وہ غالب آ جائے، تو اس مکتب کے مطابق وہی زیادہ کامل ہے، وہ بہتر ہے، نیز صاحب حق اور صاحب عدل بھی ہے۔ اس کے برعکس کہ جو مغلوب ہو جائے اور شکست کھا جائے، وہ ناقص ہے۔ مغلوب ہونا اور کمزور ہونا ایک نقص ہے، اس کے معنی برا، ظالم اور باطل پر ہونے کے ہیں۔ بنابراین اس مکتب میں 2 غلطیاں وجود رکھتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس مکتب میں طاقت کی قدر کے سوا تمام انسانی قدروں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، یعنی یہ کہ طاقت خود ایک انسانی قدر ہے اور آج کل کی اصطلاح میں ایک خوبی ہے، ہمارے اپنے فلسفیوں کی اصطلاح میں ایک کمال۔ اس میں شک نہیں کہ طاقت کمال کے مساوی ہے، لیکن کمال طاقت کے مساوی نہیں۔ لہٰذا ہمارے حکماء فلسفی ذات واجب الوجود کے بارے میں یہ ثابت کرنے کے بعد کہ وہ وجود محض ہے اور وجود محض کمال کے مساوی ہے، اس کے بعد وہ ہر اس چیز کو کہ جو کمال کے مساوی ہو ذات خدا کے لیے دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک قدرت ہے۔ قدرت اپنی ذات کی حد تک کمال ہے، اور جو کچھ بھی ہے کمال ہے، جیسا کہ علم، ارادہ، اختیار اور زندگی کمال ہیں۔ لہٰذا انسان کے بارے میں بھی اس بات کی تردید نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے لیے بھی قوت اور قدرت ایک کمال ہے۔ کمزوری کی جانب میلان رکھنے والے مکاتب کو کہ جنہوں نے کمزوری کا پرچار کیا ہے، وہ قطعی طور پر غلطی پر ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ قدرت تنہا کمال نہیں ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ کی ذات میں بھی قدرت واحد صفت کمالیہ نہیں، بلکہ ذات حق کی بہت سی صفات کمالیہ اور بہت سے اسماء حسنہ ہیں۔ ان صفات کمالیہ میں سے ایک قدرت ہے اور ان اسماء حسنہ میں سے ایک اسم قادر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی صفت کمالیہ فقط قدرت ہی ہو۔ اس مکتب کی پہلی غلطی کہ جو اگرچہ کہ پہلی غلطی سے بڑی نہیں تو چھوٹی بھی نہیں، اور وہ خود قدرت کے بارے میں ہے۔ پھر نہ صرف یہ کہ اس مکتب میں قدرت کے علاوہ دوسرے کمالات اور قدروں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، بلکہ نظریہ قدرت کا مدعی ہونے کے باوجود اس مکتب نے قدرت کو بھی ٹھیک طور پر نہیں سمجھا، کیونکہ اس نے قدرت کو صرف ایک چیز میں دیکھا ہے، یعنی
اس کے دو مختلف درجوں میں سے صرف ایک درجے کو پہچانا کہ جو حیوانی قدرت ہے۔ حیوان کی قدرت اس زور سے عبارت ہے کہ جو اس کے پٹھوں میں ہوتا ہے۔ حیوان کی تمام قدرت عضلاتی ہے کہ جو اس کے عضلات میں پائی جاتی ہے، اور اس کی تمام خواہشیں بھی نفسانی خواہشیں ہیں۔ انسان کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں پٹھوں کی قدرت کے علاوہ بھی قوت کا ایک مبدا موجود ہے، یعنی بالفرض اگر ہم مکتب قدرت کے حامل ہوں تو نتیجہ وہ نہیں ہوگا کہ جو نیتشے نے اخذ کیا، جس کی بنا پر انسان کے لیے قدرت کے تابع ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا آپ قدرت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جب آپ کو قدرت حاصل ہو جائے تو جو بھی کمزور ہو اس کے سر پر ضرب لگائیں، اپنے نفس کی پرورش کریں اور اس دنیا کی مادی نعمتوں سے بہرہ مند ہوں۔ لیکن نہیں، اس قدرت کا نتیجہ بھی یہ نہیں۔ اب میں اسلامی معیارات کے ساتھ ایک وضاحت کرتا ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک داستان سے ابتدا کرتا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں آیا ہے، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں کسی جگہ سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کچھ مسلمان نوجوان ایک پتھر کو وزن اٹھانے کی مشق کے طور پر اٹھا اٹھا کر اپنا زور آزما رہے ہیں، یعنی کہ ویٹ لفٹنگ۔ وہ ایک بڑا سا پتھر تھا، اس کے ذریعے ان کی زور کا اندازہ کیا جا رہا تھا، جیسے آج کل وزن اٹھانے کے مقابلے ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی کہتا تھا میں نے خوب وزن اٹھایا، کوئی کہتا تھا کہ میں نے خوب وزن اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس مقابلے کا ثالث بنوں؟ یہ سن کر سبھی خوش ہوئے اور انہوں نے یہ تجویز مان لی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو میں تمہارا ثالث ہوں، اب تمہیں پتھر اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہارے لیے ایک معیار مقرر کرتا ہوں جس سے پتھر اٹھائے بغیر ہی پتہ چل جائے گا کہ کون سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جسے نفس ایک گناہ کی ترغیب دے، اس کے اندر گناہ کی خواہش بھی ہو، پھر بھی وہ اس خواہش کا مقابلہ کرے، نیز کسی کو کوئی چیز پسند ہو جس میں گناہ اور معصیت ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے نفس کے مقابلے پر ڈٹ جائے تو وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفسانی خواہش کے مقابلے میں قوت ارادی کو پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ زور فقط یہ نہیں کہ ایک پتھر زمین سے اٹھا لیا جائے، اور قدرت فقط یہ نہیں ہے کہ ایک بہت وزنی چیز کو اٹھا کر کندھے پر رکھ لیا جائے، کیونکہ یہ ایک ایسی قدرت ہے کہ جو پٹھوں کے اندر ہوتی ہے۔ یہ حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ قدرت انسان اور حیوان دونوں کی مشترک چیز ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ قدرت کمال نہیں ہے، تو وہ بھی ایک کمال، لیکن انسان کے بازوؤں اور اس کے بدن کے پٹھوں میں جو قدرت پائی جاتی ہے اس سے بالاتر قوت ارادی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشوں کا مقابلہ کر سکے۔ اس منطق کی بنا پر اسلامی اخلاق اور بالخصوص ہماری عرفانی ادبیات میں ہمیشہ ان مسائل کو ایک قدرت کا نام دیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، تمام لوگوں میں زیادہ شجاع، دلاور اور دلیر وہ شخص ہے کہ جو اپنی نفسانی خواہشات پہ غلبہ پالے۔ یہاں پھر شجاعت، قدرت اور غلبے کا مسئلہ ہے۔ جیسا کہ سعدی شیرازی کہتے ہیں، مردانگی یہ نہیں کہ انسان دوسرے کے منہ پر مکہ کھینچ مارے، بلکہ حقیقی قوت یہ ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہش کے برخلاف دوسرے کا منہ میٹھا کر دے۔ مولوی مانوی اپنی مثنوی میں کہتے ہیں کہ جو طیش کی حالت اور نفسانی خواہش کی بھڑک کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے، ہم جگہ جگہ ایسے ہی مرد کی تلاش میں ہیں۔ یہاں وہ مردانگی کو اس طرح جانچتے ہیں، یعنی جب انسان کا غصہ بھڑک اٹھے، آگ کی بھٹی میں تبدیل ہو جائے، تو وہ مرد وہ ہے کہ جو قوی ارادے کا مالک ہو۔ یہ آگ کی بھٹی جو غصے کی آگ ہے اس کا مقابلہ کرے، اسے کہتے ہیں مرد، اسے کہتے ہیں قوت اور قدرت۔ نیز جب شہوت جوش میں آ جائے، انسان کو بے اختیار کر دے، تو قدرت یہ ہے کہ انسان اس وقت مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ علماء اخلاق نے جو اخلاقی خوبیاں بتائی ہیں اور نیتشے نے اسے کمزوری کہہ کر ان کی نفی کی، انہیں رد کر دیا، اگر ہم ان کی صحیح جانچ پڑتال کریں تو ظاہر ہوگا کہ وہ سب قدرت اور قوت کی علامتیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ مانتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ چیزیں کہ جو در حقیقت قدرت نہیں بلکہ کمزوری ہیں، غلطی سے قدرت سمجھ لی جاتی ہیں۔ لہٰذا علماء اخلاق نے ہمیشہ کہا ہے کہ جذبات کو عقل اور ایمان کے ساتھ توام ہونا چاہیے، یعنی صرف یہ کہ انسان کے جذبات یکلخت برا
انگیختہ ہو جائیں کافی نہیں، بلکہ انہیں عقل کے ترازو پر تولنا چاہیے کہ آیا یہ جذبہ بجا اور منطقی ہے یا نہیں۔ مثلاً سعدی شیرازی کہتے ہیں، پھاڑ کھانے والے چیتے اور بھیڑیے پر رحم کرنا بیچاری بھیڑوں پر ظلم ہے۔ یعنی اگر آپ کسی شخص کو اس بھیڑیے پر رحم کھاتے ہوئے دیکھیں کہ جس نے سینکڑوں بھیڑوں کو پھاڑ کھایا ہو، تو جان لیں کہ یہ رحم بھیڑوں کے بارے میں ظلم کے برابر ہے۔ بلا شبہ یہ ایک مثال ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ ایک ظالم انسان پر رحم کھانا دراصل محکوم، مظلوم اور قرآن مجید کی ایک آیت ہے ایسے مرد و عورت کے بارے میں جو زنا کرے۔ چنانچہ اگر ایک بیوی والا مرد زنا کرے تو اسلام میں اس کی سزا سنگسار کرنا ہے، قتل کر دینا اور مار ڈالنا ہے۔ نیز اگر شادی شدہ عورت زنا کرے تو اس کی سزا بھی سنگسار ہی ہے، جیسا کہ قرآن میں سورہ نور آیت نمبر 2 میں ہے، اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو حکم خدا کے نافذ کرنے میں تم کو ان کے بارے میں کسی طرح کا ترس لحاظ نہیں ہونا پائے، اور دونوں کی سزا کے وقت مومنین کی ایک جماعت کو وہاں موجود ہونا چاہیے، یعنی کہ مومنین کا ایک گروہ وہاں موجود ہو اور وہ لوگ جائیں اور انہیں قتل کرنے کے کام میں شرکت کریں۔ لیکن یہ ایک ایسا مقام ہے کہ وہ کمزور نفوس کے لوگ کہ جو معاشرے کی بلند تر مصلحتوں کو نہیں سمجھتے، جب یہ دیکھتے ہیں کہ دو انسان مارے جانے والے ہیں تو ان کے جذبات ابھرتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ان پہ رحم کیا جائے۔ انہی جیسوں کے خیال کی تردید کرتے ہوئے قرآن مجید فرماتا ہے کہ یہ موقع الہی سزا کے اجرا اور قانون خداوندی پر عمل کرنے کا ہے کہ جو بنی نوع انسان کی بلند اور ہمہ گیر مصلحتوں کی بنیاد پر بنایا گیا ہے۔ اس میں رحم دلی کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ رحم دلی معاشرے پر ظلم ہے۔ یہ بات آج کل بھی بہت زیادہ زیر بحث رہتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پھانسی کیوں دی جائے، موت کی سزا میں کیا معقولیت ہے، موت کی سزا سراسر غیر انسانی فعل ہے۔ ان کی بات کا مطلب یہ ہے کہ مجرم نے خواہ کسی بھی جرم کا ارتکاب کیا ہو، اسے موت کی سزا نہیں دینی چاہیے۔ پھر اس کی توجیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجرم کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ ایک عجیب اور بہت بڑا مغالطہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مجرم کی اصلاح کرنی چاہیے اور ایسا نہیں ہونے دینا چاہیے کہ ان سے جرم سرزد ہو، لیکن یا تو معاشرے میں ضرورت کے مطابق تربیت نہیں ہو پاتی، جیسا کہ اکثر معاشروں کا حال ہے، اور نہ صرف یہ کہ اصلاح کے عوامل وجود نہیں رکھتے بلکہ فساد اور بگاڑ کے عوامل وجود رکھتے ہیں۔ بالفرض اگر اصلاح کے کافی عوامل وجود رکھتے ہیں تو بھی معاشرے میں ہمیشہ انحراف کے عوامل بھی ہوتے ہیں۔ وہ اصلاحی عوامل کے باوجود جرائم کے ارتکاب کا موجب بنتے ہیں۔ ان کا کیا علاج ہے؟ جو ہی موت کی سزا منسوخ کی جائے گی، اس کے ساتھ ہی وہ مجرم کہ جن کی تمام کوششوں کے باوجود اصلاح نہ ہو سکی ہو، یا معاشرے میں تربیتی عوامل وجود نہ رکھتے ہوں یا بالفرض موجود ہیں لیکن کافی نہیں، تو وہ پہلے کی طرح جرائم میں سرگرم ہو جائیں گے۔ کیا یہ درست ہے کہ ہم آج اس بہانے کے مجرم کی اصلاح کرنی چاہیے، اسے چھوڑ دیں تاکہ وہ جرم کرے اور پھر اس کی اصلاح کریں؟ یہ تو ارتکاب جرم کے لیے مجرم کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، کیونکہ وہ مجرم کہتا ہے معاشرے نے آج تک میری اصلاح کے بارے میں نہیں سوچا۔ جب میں بچہ تھا میرے باپ نے میری تربیت اور اصلاح نہیں کی، جب میں بڑا ہو گیا تو بھی کسی نے میری اصلاح نہیں کی۔ بہتر ہوگا کہ میں جرم کروں اور مجھے گرفتار کر کے قید خانے میں بھیج دیا جائے، وہاں میری تربیت اور اصلاح کی جائے تاکہ میں ایک اچھا آدمی بن جاؤں۔ نیز ایک اور مجرم کہتا ہے، چور کے ہاتھ کاٹنے کا کیا مطلب؟ یہ ایک غیر انسانی فعل ہے۔ یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کی بینائی کمزور ہے۔ آپ اخبارات میں جرائم کے صفحات پر نگاہ ڈالیں، دیکھیں گے کہ چوری کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ کتنی کثیر مقدار میں مال لوٹا جاتا ہے، کتنے ہی اور جرائم بھی ہوتے ہیں، کتنے انسان مارے جاتے ہیں۔ اگر چور کو قرار واقعی سزا دی جائے، چور کو پورا یقین ہو کہ اگر وہ چوری کرے گا تو پولیس اور قانون کے چنگل میں پھنس جائے گا، پھر قانون اس کی 4 انگلیاں کاٹ دے گی، جرم کا یہ داغ مرتے دم تک اس کے بدن پر رہے گا۔ بخدا اگر 2 چوروں کو بلکہ ایک ہی چور کو ایک مرتبہ یہ سزا دی جائے تو چوری مکمل طور پر ختم ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے اس کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آج سے 50 یا 60 سال پیشتر جو حاجی مکے گئے تھے وہ جانتے ہیں کہ عربستان میں چوری کی وجہ بڑی عجیب تھی۔ حاجیوں کے وہ قافلے کہ جن میں
2000 سے کم افراد ہوتے، وہ ان راستوں پر سفر کرنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے، حالانکہ وہ مسلح ہوتے تھے، اپنے ساتھ فوجیوں کو لے کے جاتے تھے۔ اس کے باوجود بھی کوئی سال نہیں گزرتا کہ جب یہ نہ سنا جاتا ہو کہ بدوؤں نے حاجیوں کے قافلوں پر شبخون مارا ہے، اتنے آدمیوں کو مار ڈالا، اتنا مال لوٹ کر لے گئے۔ سعودی حکومت نے خواہ ہزاروں برے کام کیے، لیکن کم از کم یہ اچھا کام کیا ہے کہ چور کو عرفات میں یا منی میں یا نہ جانے کہاں لایا گیا۔ ان دنوں میں وہاں تمام حاجی موجود تھے۔ قرآن کا حکم کہ ان کی سزا کے وقت مومنین کی ایک جماعت کو وہاں موجود ہونا چاہیے، اس کے مطابق ان سب کی موجودگی میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا اور چور کا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر دیکھنے میں آیا کہ وہ سب لوگ جو چور تھے ان کی اصلاح ہو گئی اور آخر کار چوری کا خاتمہ ہو گیا۔ بلا شبہ ان میں سے کچھ لوگ سخت ناداری کی وجہ سے چوری کرتے تھے، اور وہ ناداری اب بھی موجود ہے کیونکہ فقط سعودی شہزادے ہی مالدار ہیں۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ حاجیوں کا سامان گر جاتا ہے، کئی دن گزر جاتے لیکن کوئی شخص اسے ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ارشاد قرآنی ہے کہ حکم خدا کے نافذ کرنے میں تم کو ان کے بارے میں کسی طرح کا ترس اور لحاظ نہ ہونے پائے۔ اس کے مطابق چوری کرنے والے کو صحیح مقام پر کما حقہ سزا دی جاتی ہے، یعنی یہاں رحم کھانا غیر منطقی ہے اور قساوت کے مواقع بھی اور ہوتے ہیں۔ پس ہم دیکھتے ہیں کہ مکتب قدرت کے جو ہمیشہ قوت کا دم بھرتا ہے، برتر مرد کا نعرہ لگاتا ہے، اس نے جہاں دوسری انسانی قدروں کو نہیں پہچانا، خود قدرت کی حقیقت کو نہیں جانا کہ وہ کیا ہے۔ ہاں، اصل طاقت اور قدرت یہ ہے کہ انسان دوسرے کی مدد کے لیے دوڑے۔ حقیقی صاحب قوت و قدرت روح وہ ہے کہ جو اپنے فرزندوں سے کہتی ہے، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنو۔ نہج البلاغہ، وصیت نمبر 47۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے ہر دو عزیز بیٹوں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، پیارے فرزندوں، تمہاری قدرت اور تمہاری قوت کو ہمیشہ مظلوم کی مدد میں کام آنا چاہیے اور ظالم کے ساتھ جنگ میں صرف ہونا چاہیے۔ یہ ہے قدرت۔ لیکن وہ دشمنیاں، حسد، نفرتیں کہ جو نیچے پیش کرتا ہے، اتفاقاً وہ سب کی سب کمزوری سے جنم لیتی ہیں۔ ہاں، تو جس آدمی کا دل ہمیشہ یہ چاہتا ہو کہ لوگوں سے انتقام لے، جو آدمی لوگوں کی برائی چاہتا ہو، جو شخص میڈزم میں مبتلا ہو، ہمیشہ لوگوں کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہو، جیسا کہ نیچے نے کہا ہے، وہ ایسی باتیں قدرت کی وجہ سے نہیں کرتا بلکہ کمزوری کی بدولت کرتا ہے، کیونکہ انسان جتنا زیادہ صاحب قوت ہو اتنا ہی اس کا حسد اور کینہ کم ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، طاقت اور قوت کینے کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ بڑا جملہ عجیب سا ہے کہ جس کی بنیاد بے حد دقیق نفسیاتی مشاہدے پر رکھی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ طاقت خاتمہ کر دیتی ہے کینے کا، یعنی جب انسان اپنے اندر طاقت محسوس کرتا ہے تو اس میں دوسروں کے لیے کینہ باقی نہیں رہتا۔ اس کے برعکس کمزور آدمی ہے، یہ کمزور آدمی ہی ہے کہ جو ہمیشہ دوسروں کے لیے کینہ رکھتا ہے اور ان سے حسد کرتا ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا ایک جملہ غیبت کے بارے میں ہے، اور وہ بھی بڑا بیش بہا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں، جن کا جی چاہتا ہے کہ ہمیشہ دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائی کریں، دوسروں کی بدگوئی کر کے لذت محسوس کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ وہی لوگ ہیں کہ جو کمزور، عاجز اور ناتوان ہوتے ہیں۔ کمزور آدمی کا یہی زور چلتا ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ نہج البلاغہ، حکمت نمبر 461۔ غیبت ایک کمزور انسان کی کوشش کی انتہا ہے۔ ایک قوی اور صاحب قدرت انسان کے جو اپنی روح میں قدرت کا احساس کرتا ہے، اسے غیبت کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ غیبت کو گھٹیا اور کمزور انسانوں کا کام سمجھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام غیبت کو کمزوری پر مبنی قرار دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مقتدر روح ہرگز غیبت نہیں کرتی، حتیٰ کہ آپ زنا کو بھی کمزوری کا نتیجہ قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ غیرت مند کبھی زنا نہیں کرتا۔ یعنی کہ ساری دنیا میں ایک آدمی بھی کہ جو اپنے اندر ذرہ بھر غیرت رکھتا ہو، اس نے کسی عورت سے زنا نہیں کیا، دوسروں کی عزت پہ ڈاکہ نہیں ڈالا۔ ہاں، وہ فقط بغیرت آدمی ہے کہ جو یہ کام انجام دیتے ہیں۔ بغیرت آدمی سے مراد وہ انسان ہے کہ جو اپنے اندر کمزوری محسوس کرتا ہے، یعنی وہ آدمی کہ اگر دوسرے اس کے ناموس کے ساتھ وہی کام انجام دیں تو اسے تکلیف نہیں ہوتی۔
وہ فقط بے غیرت لوگ ہیں کہ جو زنا کرتے ہیں، اور غیور لوگ ہرگز زنا نہیں کرتے۔ لیکن نیتشے ان قدروں کو نہیں پہچانتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ قدرت کے معنی بازو کی قوت، اسلحے کی طاقت کے ہیں۔ قدرت کے معنی اپنے پاس لوہا ہونا، اس کے ساتھ دوسروں کے سر پھوڑنا ہے۔ اس کا سپرمین ایک بہت بڑا حیوان ہے۔ وہ ایک ایسا مرد ہے کہ جس کے بازو میں بہت زیادہ زور ہو، لیکن اسے روحانی قدرت اور قوت کی قطعاً کوئی خبر نہیں۔ پس اسلام کے مکتب میں قدرت ایک ایسا انسانی قدر، ایک انسانی کمال اور کامل انسان کے چہرے کے خطوط میں سے ایک خط ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اسلام کمزور انسان کو پسند نہیں کرتا۔ خدا کو سست اور کمزور انسان اچھے نہیں لگتے، لیکن پہلی بات تو یہ کہ اسلام قدرت کو انسان کی واحد قدر نہیں سمجھتا، وہ دوسری قدروں کا بھی قائل ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسلام کے نقطۂ نگاہ سے قدرت کی تعبیر نیتشے اور سوفسطائی اور میکیاویلی کی تعبیر سے مختلف ہے۔ اسلام انسان میں قدرتوں کا قائل ہے اور ان کو تقویت پہنچاتا اور ابھارتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ اس سے مختلف ہے جو نیتشے نے کہا، کیونکہ اس میں معاشرے کی بھلائی ہے۔ بعد میں وہ کہتا ہے یہ جو انسان کا دل پسیجتا ہے تو یہ کمزوری کی وجہ سے ہے۔ نہیں، یہاں گفتگو فیاضی کی ہے، گفتگو سخاوت کی ہے، گفتگو بھلائی کرنے کی ہے۔ نیتشے صاحب، آپ معاملے کو اس طرح سے کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ اس معاملے کو اس زاویے سے دیکھیے کہ ایک صاحب قدرت شخص کا فیض دوسروں کو پہنچتا ہے یا ایک کمزور شخص کا؟ کیا قدرت سے فیض پہنچایا جا سکتا ہے یا کمزوری سے؟ ہاں، فیض قدرت ہی سے پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایک اور مکتب بھی ہے، اور وہ مکتب محبت ہے کہ جس کا پرچار ہندوستان میں زیادہ ہوا۔ کسی حد تک مسیحیوں نے بھی اسے رواج دیا۔ اس میں شک نہیں کہ مسیحی اپنے مذہب کو مکتب محبت کہتے ہیں، لیکن وہ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اب اس کو مکتب ضعف کا نام دینا چاہیے۔ وہ مکتب اصل میں کمزوری کی ستائش کرنے والا ہے، لیکن اہل ہند کے مکتب کو بجا طور پر مکتب محبت کہا جا سکتا ہے۔ مکتب محبت میں انسان کا کمال خدمت خلق اور لوگوں سے محبت کرنے کے مساوی سمجھا جاتا ہے۔ یہ نیتشے کے مکتب کے بالکل برعکس ہے۔ اس نے جن چیزوں کی نفی کی، اس کے مقابلے میں ان کا اثبات کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر کامل انسان سے مراد وہ انسان کہ جس کا فیض خلق کے خدا تک پہنچے۔ انسانیت کے معنی خلق خدا کو فیض پہنچانے کے ہیں، لیکن مغربی مکاتب جب انسانیت اور انسان کی جانب جھکاؤ کی بات کرتی ہے تو اس سے ان کی مراد وہی لوگوں کی خدمت اور لوگوں سے محبت ہی ہوتی ہے۔ ہمارے جرائد جب یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز انسانی ہے یا انسانی نہیں، تو انسانی ہونے سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ خلق خدا کے لیے نفع رساں ہے، اور غیر انسانی ہونے سے مراد یہ کہ وہ لوگوں کے لیے مفید نہیں۔ پس اس بنا پر انسانیت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ انسانوں کی اور تمام خلق خدا کی خدمت کی جائے۔ خود ہمارے شعراء نے اس سلسلے میں مبالغہ آمیز تعبیرات کی ہیں۔ مثلاً سعدی شیرازی کہتے ہیں، گڈری اوڑھے ہوئے مسلح پر بیٹھ کر تسبیح پھیرنا نہیں بلکہ خلق خدا کی خدمت کرنا عین عبادت ہے۔ بلا شبہ اس میں سعدی کا ایک اور مقصد بھی ہے، اور وہ ان صوفیوں پر تنقید کرتا ہے کہ جن کا کام تسبیحیں پڑھنا، سجادے پر بیٹھنا، درویشی کی گدری اوڑھنا، لوگوں کی خیر و اصلاح کے کاموں سے انہیں کی سروکار نہیں۔ سعدی اگرچہ کہ خود ایک درویش ہیں، لیکن ان کا روئے سخن ان درویشوں کی طرح ہے کہ خدمت خلق کی بات جن کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کئی مواقع پر یہی بات کچھ اور لوگوں نے اس سے مختلف تعبیرات کے ساتھ کہی ہے، لیکن یہ تعبیرات درست نہیں ہیں۔ مثلاً ایک تعبیر ہے فارسی کی جس کا ترجمہ ہے، شراب پیو، مسجد کا ممبر جلاؤ، مگر لوگوں کو ستانے سے باز رہو۔ ان کے نقطہ نگاہ کے مطابق دنیا میں فقط ایک بدی وجود رکھتی ہے اور وہ مردم آزادی ہے، اور ایک نیکی وجود رکھتی ہے، وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک۔ چنانچہ مکتب محبت کے نقطے سے عالم بشریت میں فقط ایک کمال وجود رکھتا ہے، ایک ہی قدر وجود رکھتی ہے، اور وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ نیز صرف ایک ہی نقص وجود رکھتا ہے، ایک بدی وجود رکھتی ہے، وہ لوگوں کو تکلیف پہنچانا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مکتب پر بھی تنقیدی نظر ڈالیں اور اس کی بھی جانچ پڑتال کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کے نقطۂ نظر کے مطابق خدمت خلق اور لوگوں کے ساتھ احسان ایک الہی اور انسانی قدر ہے۔ لوگوں سے محبت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان سے ہمدردی کرنا اسلام کے نزدیک ایک کمال ہے، ایک قدر ہے، ایک نیکی ہے، لیکن اسلام سب کچھ چھوڑ کے فقط محبت، احسان پر انحصار کرنے کے خلاف ہے۔
اس میں قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ نحل آیت نمبر 90۔ اس میں شک نہیں کہ خدا انصاف اور نیکی کرنے اور قرابت داروں کو کچھ دینے کا حکم کرتا ہے، وہ بدکاری، بری حرکتوں اور سرکشی کرنے سے روکتا ہے، وہ تمہیں آگاہ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ خدا تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، یعنی تم وہ دوسرے لوگوں کے حقوق کی رعایت کرو، ان کے حقوق کی حد میں قدم نہ رکھو، ان کے ساتھ احسان کرو۔ پھر نہ صرف یہ کہ لوگوں کے حقوق پر تجاوز نہ کرو، بلکہ اپنے مشروع حقوق میں سے بھی انہیں کچھ دے دو۔ ایثار یہ ایک قرآنی اصول ہے، یعنی انسان جو چیز خود رکھتا ہے وہ اس کا اپنا مال ہو اور اسے اس کی اشد ضرورت بھی ہو، پھر بھی وہ اس چیز کے بارے میں دوسروں کی حاجت کو مقدم رکھے۔ ایثار انسانیت کی باشکوہ ترین مظاہر میں سے ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کی بہت تعریف کی ہے۔ ان انصار کے بارے میں جنہوں نے مہاجرین کو اپنے آپ پر مقدم رکھا، قرآن نے سورہ حشر آیت 9 میں ارشاد فرمایا، اور چاہے اپنے اوپر تنگی ہی ہو، دوسروں کو اپنے نفس پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس طرح وہ آیات ہیں کہ جو امام علی مرتضیٰ علیہ السلام، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین علیہ السلام یعنی اہل بیت کی شان میں نازل ہوئیں۔ ان میں سورہ دہر آیت نمبر 8 اور 9 میں فرماتا ہے، وہ اس خدا کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو تم کو بس خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم نہ تم سے بدلہ اور نہ شکر گزاری چاہتے ہیں۔ حسنین علیہ السلام کی ایک بیماری سے صحت یابی کے بعد، جیسا کہ انہوں نے نظر مانی تھی، علی علیہ السلام، زہرا سلام اللہ علیہا، حسنین علیہ السلام روزہ رکھتے ہیں، پھر امام علی علیہ السلام جو لاتے ہیں اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اس کی روٹی پکاتی ہیں۔ افطار کے وقت ایک یتیم آتا ہے، یہ سب اپنا کھانا اٹھا کر اسے دے دیتے ہیں۔ اگلی رات اور پھر اگلی رات کی بھی یہی صورت ہوتی ہے، حتیٰ کہ مذکورہ آیت نازل ہوئی۔ بہرحال مسئلہ ایثار کا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایثار ایک بلند ترین انسانی قدر اور مقام ہے۔ اسلام نے بھی ایثار کی تعریف کی ہے، اور بالعموم رحم اور مہربانی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اسلام کی طرف سے۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام کے گھر کو دیکھیے، آپ گھر کے کام میں اپنی زوجہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ہاتھ بٹاتے۔ یہ وہ کام ہے کہ جو ان پاک بی بی نے خود اپنی مرضی سے اپنے ذمے لیے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ ان کا ہاتھ بٹاتے تاکہ آپ کی عزیز شریکہ حیات پر کام کاج کا بوجھ نہ ہو۔ پس اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ اس کے کام انسانی جذبے کی بنیاد پر ہوں تو پہلے اسے عدالت کے مرحلے سے گزرنا ہوگا، یعنی وہ عدالت اور کسی کے حق پر تجاوز نہیں۔ پھر اگر وہ اپنی مشروع حقوق میں سے ایثار کرنا چاہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہم کئی ایک بزرگ علماء کو جانتے ہیں جو اس بات کے پابند تھے کہ کسی کے حق پر معمولی سے معمولی تجاوز بھی نہ کریں، حتیٰ کہ وہ خود اپنے گھر میں بھی اس بات پر تیار نہ ہوئے کہ کسی ایسے کام کے بارے میں جو خود ان سے متعلق ہو ایک بار بھی اپنی بیوی، بیٹی یا بیٹے کو حکم دے۔ البتہ ان کا یہ اصول اس کام کے متعلق تھا جو خود ان کے اپنے کرنے کا ہوتا تھا، اور اس کام کے بارے میں نہیں کہ جس سے دوسروں کی تربیت مقصود ہوتی تھی۔ مرحوم حاج مرزا محمد تقی شیرازی، جو کہ ایک بزرگ مراجع میں سے تھے، ان کے بارے میں مرحوم استاد حاج شیخ عبد الکریم حائری نے نقل کیا، وہ اپنے کام کے لیے کسی کو حکم نہیں دیتے تھے۔ ایک دفعہ بیمار ہوئے تو ان کے گھر والوں نے ان کے لیے کھانا تیار کیا، بچے کھانے لے کر آئے اور ان کے نزدیک رکھ کے چلے گئے۔ چونکہ وہ خود بیمار اور صاحب فراش تھے اس لیے اٹھ نہ سکے۔ اس طرح 2-3 گھنٹے گزرے، جب وہ لوگ ان کے پاس آئے دیکھا تو کھانا ٹھنڈا تھا۔ انہوں نے نہیں کھایا، چونکہ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ کسی بچے کو آواز دیتے کہ آ کر یہ کام میرے لیے کر دو۔ اس لیے انہیں شبہ ہوا کہ آیا اس کام کے لیے ان کا کسی بچے کو بلانا جائز ہے یا نہیں۔ پس ایثار اس وقت ایثار ہے جب خود نمائی اور خود غرضی کے لیے نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اصحاب کے جو جنگ موطا میں شریک تھے، ان کے بارے میں ایک داستان نقل کی گئی ہے جو واقعی بڑی حیرت انگیز، اور جو کچھ انہوں نے کر دکھایا اسے صحیح معنوں میں ایثار کہتے ہیں۔ جنگ موطا میں کچھ اشخاص زخمی ہو کر گر گئے تھے۔ چونکہ زخمی کے بدن سے خون خارج ہوتا ہے اس لیے سخت پیاس لگتی ہے۔ زخمی شخص کو پانی کی حاجت ہوتی ہے، چنانچہ ان کو زخمی ہونے اور بدن سے زیادہ خون بہہ جانے سے سخت پیاس لگ رہی تھی۔ تب ایک شخص نے پانی سے بھرا ہوا برتن اٹھایا اور ان زخمی مسلمانوں میں پانی تقسیم کرنے لگا۔ وہ ان کے قریب سے گزر رہا تھا تاکہ اگر کسی زخمی کو پانی کی ضرورت ہو تو اسے پلا دے۔ جب وہ ایک زخمی کے پاس پہنچا، دیکھا کہ وہ پیاسا ہے تو اس نے
اسے پانی پلانا چاہا، لیکن اس زخمی نے ایک اور زخمی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ وہ فوراً اس کے پاس پہنچا۔ اس نے تیسرے کے بارے میں کہا، وہ اس پانی کا مجھ سے زیادہ مستحق ہے۔ جب وہ پانی لے کر تیسرے کے پاس پہنچا، دیکھا کہ وہ مر چکا ہے۔ دوسرے کے پاس واپس آیا تو دیکھا وہ بھی مر چکا ہے۔ اسے کہتے ہیں ایثار اور قربانی، یعنی انتہائی ضرورت کے باوجود بھی دوسروں کو اپنے آپ پر مقدم رکھنا۔ وہ دو اعتراض کہ جو ہم نے مکتب قدرت پر کیے تھے، بعینہ وہی دو اعتراض مکتب محبت پہ بھی ہوتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ کہ مکتب محبت بھی ایک قدر کا حامل ہے، یعنی اس نے باقی قدریں بھلا کر فقط خدمت اور محبت کی قدر کو اپنا لیا ہے۔ محبت انسان کے لیے کمال ہے، فیاضی انسان کے لیے کمال ہے، اور جیسے کہ فلسفیوں نے ثابت کیا ہے کہ فیاضی جود اور بخشش صفات کمالیہ میں سے ایک صفت ہے جو ذات باری تعالیٰ کے لیے بھی ہے، لہٰذا ذات باری تعالیٰ خود فیاض علی الاطلاق ہے، کیونکہ فیاضی خود اس کی صفت کمال ہے۔ پس اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے یہ غلطی کی ہے کہ دوسری قدروں کو فراموش کیا اور کہا کہ خدمت خلق کے علاوہ کوئی دوسری چیز وجود نہیں رکھتی اور انسانیت اسی پر منحصر ہے۔ یہ ایک غلطی، بہت بڑی غلطی ہے، جیسا کہ مکتب قدرت نے بھی ایسی ہی بڑی غلطی کی اور کہا تھا کہ زور اور قدرت ہی سب کچھ ہے۔ یہ انہوں نے انسان کی روحانی نفسیاتی قوتوں کو فراموش کیا۔ چنانچہ خدمت خلق کے سلسلے میں بھی ایسی ہی بڑی غلطی وجود رکھتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت کر دوں۔ وہ لوگ نعرہ لگاتے ہیں خدمت خلق کا مطلب کیا ہے؟ آپ بتائیں کس چیز میں خلق کی خدمت؟ ذرا وضاحت کر دیں کہ کس چیز میں ہم خلق خدا کی خدمت کریں۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ خلق خدا کے پیٹ کی خدمت، یعنی خلق خدا بھوکی ہے، اس کے پیٹ کی خدمت کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھوکے انسان کو سیر ہونا چاہیے۔ پھر خلق خدا کے تن کی خدمت کہ لوگ ننگے ہیں تو انہیں پوشاک مہیا ہو، انہیں گرمی سردی سے محفوظ ہونا چاہیے، اس لیے ان کے پاس رہنے کا ٹھکانہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ انہیں آزادی فکر و عمل میسر نہیں، وہ انہیں آزادی ملنی چاہیے۔ یہ سب درست ہے اور خلق خدا کی خدمت ہے۔ اس مقام پہ سوال ہوتا ہے، اس بات کا آخری نتیجہ کیا ہے؟ کیا بس یہی کہ ہم نے خلق خدا کی حاجتوں میں سے ایک حاجت پوری کر دی؟ ہمارا یہ عمل احسان اور بھلائی ہے، لیکن اگر خلق خدا خود اس حالت میں ہو کہ خود اپنی خدمت نہ کرے، لوگ خود اپنے دشمن ہوں، یعنی وہ نادانی جہالت سے ایسے کام کریں کہ خود اپنے بدترین دشمن بن گئے، گویا کہ انہوں نے ایسا راستہ اختیار کر رکھا ہو کہ نہ فقط یہ کہ وہ اپنی خوش بختی کے راستے پر نہ ہوں، بلکہ اپنی اور عالم بشریت کی تباہی کے راستے پر چل رہے ہوں۔ اس صورت میں کیا ان سب باتوں کے باوجود ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کہیں کہ خلق خدا کی خدمت کرنی چاہیے؟ ہمیں ان کے ہدف سے کیا غرض؟ ہمیں چاہیے کہ ان کے پیٹ کو سیر کریں، جب ان کا پیٹ بھر جائے تو وہ کس راستے پر چلتے ہیں، ان کا ہدف کیا ہے، اس وقت وہ کس راستے پر چل رہے ہیں، کیا ان چیزوں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں؟ یا بات یہ نہیں؟ اور انسانوں کی خدمت اس شرط کے ساتھ ہونی چاہیے کہ وہ حقیقت میں ان کی انسانیت کی خدمت ہو، مطلب انسانوں کی خدمت کے ذریعے انسانیت کی خدمت ہو، یعنی انسانی قدروں کی خدمت ہو، خلق خدا کی خدمت ہو۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ اس میں ایک انسانی قدر دوسری انسانی قدروں کے راستے پر چلتی ہے۔ اگر وہ دوسری انسانی قدروں کے راستے پر نہ چلے تو پھر خلق خدا کی خدمت کرنا ایک پیسہ بھر بھی قیمت نہیں رکھتا۔ یہاں مجھے یہ بات کرنی چاہیے، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جب لوگ خلق خدا کے خیر خواہ ہوں اور اس کی خدمت کریں تو کیا در حقیقت خدا کے تمام احکام، ایمان کی اصل اور تمام عبادتیں اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں؟ ہاں، ہمیں چاہیے کہ ایمان رکھتے ہوں تاکہ ایمان کے زیر سایہ خلق خدا کی خدمت کریں، کیونکہ عبادت کے زیر سایہ خلق خدا کی بہتر خدمت کی جا سکتی ہے۔ تمام اسلامی احکامات اور بنی نوع انسان کے بزرگوں کے تمام اقوال میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ اس چیز کی تمہید ہے کہ خلق خدا کی خدمت کی جائے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ خود خلق خدا بالآخر کیا بننا چاہتی ہے۔ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ خلق خدا کی خدمت کی جائے تو آخر خود خلق خدا کیا ہدف رکھتی ہے، کیا چاہتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایمان اور عبادت خدمت خلق کی تمہید نہیں بلکہ خدمت خلق ایمان اور عبادت کی تمہید ہے۔ خدمت خلق عقل مند ہونے، عالم ہونے، دوسری قدروں کو اپنانے کا نام ہے، یعنی ہمیں مخلوق کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ اسے ایمان، خدا پرستی
اور دوسری اقدار کی طرف مائل کریں۔ خدمت خلق ایمان کے لیے تمہید اور بنیاد ہے، نہ کہ ایمان اس کی تمہید، خواہ ان میں کوئی بھی کسی دوسرے کی تمہید نہ ہو۔ اسلام کی نظر میں خدمت خلق ایمان کی تمہید ہے اور ایمان خدمت خلق کی تمہید نہیں۔ اسلام کا مکتب یہی ہے اور وہ یہی بات کہتا ہے۔ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو اس کا یہی مفہوم نکلتا ہے، لیکن اگر مکتب خدمت و محبت کی بات مانی جائے تو ہمیں انسانوں کی انسانیت سے قطع کر کے انہیں دیکھنا ہوگا، گویا کہ ہمیں لوممبا اور شومبے کو ایک ہی سطح پر رکھ کر دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ دونوں انسان ہیں، دونوں پیٹ رکھتے ہیں، دونوں بھوکے ہیں، ممکن ہے ننگے بھی ہوں۔ مکتب محبت ان دونوں میں کوئی فرق روا نہیں رکھتی۔ علم الحیات کے مطابق وہ دونوں ایک ہی طرح کے جذبات رکھتے ہیں۔ میں نے بعض چوٹی کے مجلات دیکھے ہیں کہ جو اسلامی عرفان کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عرفا کوئی معمولی درجے کے لوگ نہیں، بلکہ انہوں نے بڑی ہی بلند باتیں کی۔ انہوں نے کیا کہا؟ آپ دیکھیں کہ عرفان آخر کار خدمت خلق کی طرف توجہ کرتا ہے، لیکن اصل میں ایسا نہیں۔ عرفان آخر میں یا وسط میں نہیں بلکہ ابتدا ہی میں خدمت خلق کی طرف توجہ کرتا ہے، یعنی خدمت خلق عرفان کی انتہا نہیں اور یہ اس کے ابتدائی کاموں میں سے ہے۔ ہم اس مطلب کو اپنی تعبیر کے مطابق یوں بھی ادا کر سکتے ہیں کہ خدا کے نزدیک ہونا خدمت خلق کا وسیلہ نہیں بلکہ خدمت خلق خدا کے نزدیک ہونے کا وسیلہ ہے۔ پس مکتب محبت پر بھی دو اعتراضات وارد ہوئے۔ ایک یہ کہ وہ محبت کو انسانیت کی واحد قدر مانتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ محبت کو انسانیت کی انسان اور اسلام محبت اور خدمت خلق کو قبول کرتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، لیکن یہ انسانی قدر ہے کہ جسے شروع ہی سے اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ انسانیت کی سیر کا انتہائی مقام۔ گویا کہ انسانیت کی سیر خدمت خلق سے شروع ہوتی ہے اور اس کا اصلی ہدف اس کے علاوہ کچھ اور ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہاں پہ اس کتاب کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ اگر کچھ مطالب اس کتاب میں آپ کو مشکل لگے ہوں تو پہلے تو آپ اس کی ریپیٹیشن کیجیے گا، بار بار سنیے گا، انشاءاللہ کہ اس سے مواد کلیئر ہو جائیں گے۔ نہیں تو پھر اپنے ہی علاقے کے کسی نزدیک عالم دین یا کسی ایسی شخصیت سے ضرور پوچھے گا کہ جن کو علم ہو اس حوالے سے۔ یہ کتاب نہ صرف ہمارے فہم و شعور کو بڑھاتی ہے بلکہ ہمیں خود کو بہتر بنانے کی تحریک بھی دیتی ہے۔ اگلے حصے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس علم کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ایک انسان کامل کی پہچان ہے، ہماری فکر، عمل اور نیت کو خالص بنا دے اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر گامزن فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔